علمی سطح کو بلند کرنا، کہ علمی سطح کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بلند کرنا ہے۔ علمی سطح کو مختلف طریقوں سے بلند کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہماری محفل ذکر و فکر ہے، اس کے اندر بھی ہماری علمی سطح بڑھتی ہے۔ یہی جو سلسلہ تربیت کا ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس کے اندر بھی ہماری علمی سطح بڑھتی ہے، اور خاص طور پر اس ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہماری جو ہے علم کی سطح وہ بڑھتی ہے۔ مطالعے سے علم بڑھتا ہے، مشاہدے سے علم بڑھتا ہے، تجربے سے علم بڑھتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی علمی سطح کو بڑھائیں، کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، مطالعہ بڑھائیں، مشاہدہ بڑھائیں، یا کسی ایسی صحبت کو اختیار کریں جس کے اندر علم کی سطح بڑھتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ یہ جو ایک نشست ہے، اس کے اندر بھی ہماری علمی سطح بڑھتی ہے، ہم سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سیکھنے کا علم یہ مرحلہ روک دیتا ہے، اپنے سیکھنے کے مرحلے کو روک دیتا ہے، تو ایسے جیسے اس کو زنگ لگ گیا۔ تو سیکھنے کا مرحلہ کسی وقت نہیں رکنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھنا ہے، اپنے علم کی سطح کو بلند کرنا ہے، کتاب کے سے مشاہدے کے ساتھ، کتاب کے مطالعے کے ساتھ، اور ایسی صحبت جس کے اندر علم کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر عمل کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر آخرت کی فکر کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر دین اسلام کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں یہ ہمارے علم کی سطح کو بڑھاتی ہے، اور علمی سطح وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جب علم کی سطح بڑھے گی تو اس سے ہماری سوچ درست ہوگی، ہماری سوچ وسیع ہوگی، اور جو لوگ پڑھنا بند کر دیتے ہیں، کتاب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ان کی سوچ بڑی محدود رہ جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، ان کی سوچ وسیع ہوتی ہے، ان کی سوچ کھلی ہوتی ہے، ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے، اپنی سوچ کو کشادہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی علمی سطح کو بڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد احساس ذمہ داری۔ میں نے آپ کے سامنے یہ شعر علامہ اقبال کا لکھا تاکہ آپ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، احساس زیاں جاتا رہا، بہت ہے، بڑا وزن ہے اس کے اندر۔ احساس زیاں کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ اور جب تک بندے کے اندر احساس زندہ رہتا ہے، بندے کی جو ہے مراحل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو اس کا احساس ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہوا۔ اور اقبال فرماتے ہیں احساس زیاں جاتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے اس کا احساس بھی ہمیں کوئی نہیں۔ پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز ضائع ہو رہی ہے تو بندہ اس کو وہی کنٹرول کر لیتا ہے، پتہ چل جائے۔ لیکن ضیاء کا احساس بھی نہ ہونا، یہ بہت گھاٹے کی بات ہے کہ چیز ضائع بھی ہو رہی ہے، ضیاء بھی ہو رہا ہے، لیکن بندے کو احساس بھی نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس کے احساس بھی نہ ہو، ہماری توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہمیں احساس بھی نہ ہو، ہمارا وقت برباد ہو رہا، ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ جو احساس ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب دنیاوی معاملات کے اندر ہم سارے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور ہر بندے کے اوپر جہاں دنیاوی ذمہ داریاں ہیں وہیں پر ہر بندے کے اوپر دینی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر بندے کے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر بندے کے اوپر دین کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دین کی کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہمارے اندر کتنا احساس ہے دین کے بارے میں۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے بیٹھ جائے، کوئی فکر نہ ہو، جو ضائع چیز ہوتی رہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے
تو یہی تو احساس ہم نے پیدا کرنا ہے، اسی احساس کو تو ہم نے اجاگر کرنا ہے، اسی احساس ذمہ داری کو تو اجاگر کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کہ میری ذمہ داری کیا ہے، معاشرے کے اندر میری ذمہ داری کیا ہے، دین کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر بندے کے اوپر دین کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ میں پہلے عرض کی کہ ہم دیکھیں کہ دین کی خدمت میں ہمارا کتنا کام ہے، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے۔ اب دین کی ذمہ داری تو میرے اوپر آ گئی، جب دارہ اسلام میں انسان داخل ہو گیا، اس میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا، توحید کے اوپر ایمان لے آیا، رسالت کے اوپر ایمان لے آیا، ملائکہ کے اوپر ایمان لے آیا، کتابوں کے اوپر ایمان لے آیا، یوم آخر کے اوپر ایمان لے آیا، پھر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اب اس احساس ذمہ داری کو جانا کہ ہمارے اندر یہ احساس جانا دین کی خدمت کا، جہاں دنیاوی ذمہ داریوں کا میں بڑے احساس ہے۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں، کلاس کے اندر جاتے ہیں، کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں کہ وائلیشن نہ ہو جائے۔ گھر کے اندر رہتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، احساس ہے۔ آپ انسٹیٹیوشن کے اندر جاتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو احساس ہے، ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں۔ اگر آپ کو احساس نہیں کریں، یونیورسٹی کے رولز ریگولیشن کا خیال نہیں کریں، تو پھر آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ وہاں کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جس طرح دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح دینی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر، اور اس احساس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ دین کی خدمت میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قابلیت عطا فرمائی ہے، میں کتنا ان کا استعمال کر کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں اپنے یہ حصے کا تو دیا جلاؤں، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی کوشش تو کروں، حتی الامکان 100% نہیں بھی ادا کر سکوں، لیکن کوشش تو کروں۔ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کا احساس کروں۔ تو احساس سے ذمہ داری بہت ضروری ہے۔